الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب کہہ رہے تھے المنافقون منافق لوگ، والذین فی قلوبهم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، غر هؤلاء دینهم دھوکے میں ڈال دیا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے۔ اذ یقول المنافقون جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، تو اذ سے پہلے اذکر یا اذکرو اس وقت کو یاد کرو، یعنی کوئی اہم بات یاد دلانی ہو تو اذ آتا ہے، اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس وقت کو یاد کرو جب منافق لوگ کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ بھی کہہ رہے تھے، منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ بعض مفسرین کے مطابق یعنی وہ مسلمان مراد ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ بعض کے نزدیک مدینہ منورہ کے یہودی مراد ہیں، بعض کے نزدیک مشرکین مراد ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ یہ جنگ بدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کس طرح کفار سے لڑیں گے اور کس طرح کفار کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں گے، نہ ان کے پاس تعداد ہے نہ ان کے پاس وسائل ہیں، تو یہ کس دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے بڑے دشمن سے کس طرح مقابلہ کریں گے۔ تو جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، غر هؤلاء دھوکہ دیا ہے ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کا اپنے دین کے اوپر جو اتنا اعتماد ہے کہ اپنے دین پر اعتماد کرتے ہوئے یہ اتنے زیادہ کافروں سے جو زیادہ تعداد میں بھی ہیں اور جن کے پاس اسباب اور وسائل بھی زیادہ ہیں، تو یہ اتنے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے پر جو آمادہ ہو گئے ہیں، یہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دنیاوی طور پر بات ٹھیک تھی ان کی، اگر کوئی بندہ دنیاوی طور پر دیکھے، ظاہری طور پر دیکھے تو ظاہراً تو تعداد برابر ہو، اسباب وسائل برابر ہوں تو کوئی مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ 313 کا اور 1000 کا کوئی مقابلہ تو تھا نہیں، اور پھر اسباب جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس تو نہ ہونے کے برابر تھے، 2 گھوڑے اور کچھ اونٹ اور باقی زیادہ تر پیادہ اور تلواریں، اور یہ تیر نیزے وغیرہ بھی بہت کم تعداد میں تھے، اسباب بھی بہت تھوڑے تھے، جی اسباب بھی بہت کم تھے۔ تو منافق لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں مرض تھا، کہ یہ مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، ان کے قرآن میں اور ان کے نبی نے جو انہیں کہا ہے کہ اللہ مدد کریں گے اور اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، تو یہ سارے دھوکے کے وعدے ہیں، یہ سارے جھوٹے وعدے ہیں۔ تو یہ ان جھوٹے وعدوں نے، اور اللہ معاف کرے ان کے نزدیک، تو ان چیزوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیے۔ جب ایک شخص کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جب ایک شخص کو
اللہ رسول کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا تب پھر وہ یہی سمجھتا ہے۔ یہ تو منافقوں کی بات ہے، یا جن کے دلوں میں مرض تھا ان کی بات ہے۔ آج بھی کافر منافق لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں، اور مسلمان بھی کئی دفعہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو بھی توکل کرے اللہ پر تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی اسباب ظاہری چیزیں یہ حیثیت نہیں رکھتی، اصل چیز ہے اللہ پہ توکل اور اللہ پر اعتماد۔ اگر کوئی شخص حقیقی طور پہ مومن ہے اور اس کا اللہ پہ توکل اور اللہ پر اعتماد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہیں۔ اللہ حکمت والے ہیں، اللہ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اللہ غالب بھی ہیں، تو جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کی مدد کریں گے۔ جس کے ساتھ اللہ ہے تو وہ غالب کیوں نہیں آئے گا، وہ بالکل غالب آئے گا، اور یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص ہو اگر اللہ اس کے ساتھ ہیں تو اس ایک شخص کو پوری دنیا مل کر نقصان نہیں دے سکتی، پوری دنیا مل کر اس ایک شخص کو ہرا نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے کسی ایک شخص کو کوئی فائدہ دینا ہے، کسی ایک شخص کو غلبہ دینا ہے، پوری دنیا اس کی مخالف ہے، تو پوری دنیا اس ایک شخص کو ملنے والا غلبہ، ملنے والا فائدہ پوری دنیا اس کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو نقصان دینا ہے، کسی ایک شخص کو ہلاک کرنا ہے، تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کی مدد کرنا چاہے تو پوری دنیا اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو آپ دینا چاہیں کوئی اسے روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے آپ روکنا چاہیں تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ایک مسلمان کا تو یہ ایمان ہوتا ہے، اور یہی ایمان مسلمانوں کے اندر تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمان شروع میں وہ پوری طرح تیار نہیں تھے اس لڑائی پر، اس لیے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے آئے نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا اللہ پر توکل نہیں تھا، اللہ پر اعتماد نہیں تھا۔ جب ان کے سامنے آپشن تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تجارتی قافلے والی آپشن ہم استعمال کر لیں، اس میں نقصان کا اندیشہ کم ہے اور اس میں مال و اسباب زیادہ ہاتھ میں آئے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا ان کا اللہ پر اعتماد نہیں تھا۔ جب انہیں پتہ لگا کہ اب ہماری کافروں کے لشکر سے مٹ بھیڑ ہونی ہے تو وہ پوری طرح تیار تھے، اسباب تھے کہ نہیں، ان کی تعداد تھی کہ نہیں۔ تو دیگر لوگ منافق اور مرد جن کے دلوں میں مرض تھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کس دھوکے میں مبتلا ہیں، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا داروں کو یہ دھوکہ نظر آتا ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ اللہ پہ توکل کی بات ہے۔ جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پہ توکل کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے اللہ نے اس فیصلے کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ تعالیٰ بہت غالب ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ تو اصل چیز ایمان ہے، اللہ پہ توکل ہے، دل کی مضبوطی ہے، ثابت قدمی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ پہلے بھی پیش آتی رہی ہیں مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور قیامت تک مسلمانوں کو اس قسم کی آزمائشیں پیش آتی رہتی ہیں۔ اور اصل میں امتحان ہوتا ہے، اب اس امتحان میں کس نے کامیاب ہونا ہے اور کس نے ناکام ہونا ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، یہی تو آزمائش ہوتی ہے۔ اسی کو فتنہ کہتے ہیں، اسی کو آزمائش کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ منہ سے آمنا کہہ دیں گے پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بس اللہ ضرور جان لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور اللہ ضرور جان لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا۔ تو اس قسم کی آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اصل میں، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اللہ اصل میں دنیا کے سامنے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کھرے لوگ ہیں اور یہ کھوٹے لوگ ہیں۔ تو آزمائش کے وقت خبیث اور طیب الگ ہو جاتے ہیں۔ آزمائش نہ ہو تو سب رلے ملے ہوتے ہیں، تب پتہ نہیں لگتا کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایمان کوئی بہت زیادہ عمل کا نام، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کا نام، بہت زیادہ صرف ظاہری صدقہ کرنے کا نام، ایمان کوئی کوانٹٹی اور تعداد کا نام نہیں ہے۔ ایمان اصل میں کوالٹی کا نام ہے۔ کس کا اللہ پر اعتماد زیادہ ہے، کس کا اللہ پہ توکل زیادہ ہے، تو کس کا ایمان مضبوط ہے۔ ایمان کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ ہے، اور ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، اور اللہ پر توکل کے ساتھ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر انسان کے دل میں نہ ہو۔ اصل تو ایمان یہ چیز ہے۔ لیکن یہ چیز دنیا داروں کو، مادیت پرستوں کو، جن کے دلوں میں مرض ہو، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے اسی چیز کا اظہار یہاں فرمایا ہے۔ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آتی رہیں، خاص طور پہ مدینہ منورہ میں ہر جنگ کے موقع پر ایسی چیزیں پیش آتی رہیں، اور منافقوں کا اور جن کے دلوں میں مرض تھا ان کا کردار نمایاں ہوتا رہا، اور کھرے مسلمان الگ ہوتے رہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ جنگوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اس جنگوں کے وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے کھرے ایمان کا مظاہرہ کیا اور اللہ پہ توکل کا مظاہرہ کیا، اللہ ان کا بطور خاص ذکر فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کا جنہوں نے نفاق کا، تردد کا، شکوک و شبہات کا اظہار کیا، اللہ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ سورہ احزاب پڑھ لیجئے، سورہ احزاب کے اندر، اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر ہر جنگ کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ضرور فرماتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش کہ آپ دیکھیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مار رہے تھے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو جلنے کا عذاب، والعیاذ باللہ۔ کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فرشتے۔ جنگ بدر میں آپ کو پتہ بہت سارے کفار جہنم رسید ہوئے، کافروں کے بڑے بڑے سردار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کافر پر موت آتی ہے اور کسی کافر پر مصیبت آتی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے سارے حالات نہیں ہوتے۔ تو جنگ بدر میں تو اللہ نے کفار کو اور کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو عبرت کا نشانہ بنانا تھا، لیکن اب کس کافر کو کون مسلمان ہلاک کر رہا ہے اور کس کافر کو کون فرشتہ ہلاک کر رہا ہے۔ جنگ بدر میں تو فرشتے بھی اترے تھے، اور کافروں کی کیا حالت ہوئی مرتے وقت، اور کتنے ذلیل اور کتنے رسوا ہوئے، اور کس طرح برے طریقے سے انہیں دردناک طریقے سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہر انسان کے سامنے نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ تصور کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ تصور کرو کہ کافروں کے ساتھ کیا ہوا۔ فرشتوں نے انہیں فوت کیا۔ جب فرشتے ان کو فوت کر رہے تھے تو کیا کیفیت تھی؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مار رہے تھے ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پشتوں پر بھی، وذوقوا عذاب الحریق، اور یہ بھی کہہ رہے تھے یہ ویقولون محذوف ہے، چکھو جلنے کا عذاب۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنگ بدر میں جو کفار جہنم رسید ہوئے ان کے بارے میں بات ہے کہ یہاں سے مسلمان حملہ کرتے تھے، جب مسلمانوں کا زور پڑتا تو کفار پیچھے کی طرف رخ کرتے تو پیچھے فرشتے موجود ہوتے، فرشتے وہاں سے وار کرتے،
تو چہروں پر بھی وار ہو رہے ہیں اور پشتوں پر بھی وار ہو رہے ہیں اور وہ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ یہ تفسیر بھی مفسرین نے کی ہے، اور بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ صرف جنگ بدر کے حوالے سے خاص نہیں ہے، اگرچہ اس کا ذکر جنگ بدر کے سیاق میں ہو رہا ہے۔ جنگ بدر کے کفار کے ساتھ تو یہ ہوا ہی ہوا، لیکن ہر کافر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ آیت ہر کافر کے بارے میں عام ہے۔ جنگ بدر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفار جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے، وہ کفار یہاں مراد ہیں، وہ کفار بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہاں وہ فرشتے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے، وہ فرشتے جو ہیں وہ فوت کر رہے تھے کافروں کو، اور وہ ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے تھے، تو یہ وہ آسمان سے اترنے والے فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہاں وہ فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں اگر بالعموم تمام کفار کو لیا جائے۔ یہ بھی تفسیر ہے اور بالکل صحیح تفسیر ہے۔ یہ آیت کریمہ جنگ بدر کے کفار کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے اور ہر کافر کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس سے مراد وہ فرشتے لیے جائیں گے کہ جو فرشتے روح قبض کرتے ہیں، چاہے کوئی کافر میدان جنگ میں کام آئے، میدان جنگ میں جہنم رسید ہو، چاہے کوئی کافر بستر مرگ پر فوت ہو، تو فرشتے فوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے اللہ نے موت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں، یا ہم لوگ ہمارے ہاں اسرائیل مشہور ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہہ دیجئے تمہیں ملک الموت فوت کرے گا جس کا کام ہی یہ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی روحیں قبض کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں وہ ملک الموت ہے۔ اب یہ اس کا نام ہے یا اس کی یہ صفت ہے کہ وہ موت، ملک الموت کا لفظی مطلب ہے موت کا فرشتہ۔ اب یہاں اللہ نے اس کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ وہ موت کا فرشتہ ہے، یا اللہ کے ہاں اس کا نام ہی یہ ہے، واللہ عالم۔ تو ملک الموت فوت کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ میدان جنگ ہو یا میدان جنگ کے علاوہ، میدان جنگ میں تو مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتر آتے ہیں، میدان جنگ کے علاوہ بھی فرشتے فوت کرتے ہیں، بہت سارے فرشتے۔ تو یہ کون سے فرشتے ہیں؟ سورہ سجدہ کی میں نے آیت پڑھی ہے، وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ملک الموت فوت کرتا ہے۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں اصل میں ملک الموت وہ آخری کام سر انجام دیتا ہے روح قبض کرنے کا، جو اس سے پہلے کام ہے روح نکالنا۔ روح اتنی جلدی نکلتی نہیں ہے کافر کی، پھر مار مار کے ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو وہ ملک الموت کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روح قبض کرنی ہو یا کافروں کی روح قبض کرنی ہو تو یہ کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ ہی مارتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ جانوں کو فوت کرتے ہیں ان کی موت کے وقت، اور ابھی جن کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ ان کی نیند میں ان کی روح قبض کر لیتے ہیں، پھر ان کی روح اللہ دوبارہ لٹا دیتے ہیں جب وہ بیدار ہوتے ہیں۔ تو اللہ زندہ کرتے ہیں اور اللہ مارتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیت سے پتہ لگتا ہے ملک الموت اس کام کے لیے مقرر ہے، اور قرآن کریم کی آیات سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ فرشتے نیک لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں، فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں، بہت سارے فرشتے۔ تو تطبیق ان ساری آیات میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ملک الموت جو ہیں وہ اس کام پر مقرر ہیں، اور ملک الموت کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہیں، تو فرشتے یہ کام شروع کرتے ہیں، اور گویا کہ آخری ٹھپا آپ سمجھیے تو وہ ملک الموت جو ہیں وہ لگاتے ہیں، اور آخری کام ملک الموت کرتے ہیں، اور یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ بدر کے بارے میں بھی، جنگ بدر کی کیفیت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہ آیت عام ہے، ہر کافر کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کے اندر
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کاش کہ آپ دیکھیں اے اللہ کے رسول جب ظالم لوگ موت کی مدہوشی میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو نکالو۔ تو یہاں اللہ نے ظالموں کی موت کا ذکر کیا ہے، یہ سورہ انعام آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ نے یہاں ظالموں کی موت کا ذکر کیا ہے کہ جب ظالموں کو موت آتی ہے تو ان کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرشتوں کا ذکر ہے، بہت سارے فرشتوں کا۔ اب یہ تو جنگ بدر کی بات نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کا کافروں کو فوت کرنا، بہت سارے فرشتوں کا، تو یہ جنگ بدر کے وقت تو ہوا ہی ہوا، وہ آئی جنگ بدر کے ضمن میں ہے، تو بالعموم بھی ایسا ہوتا ہے، کفار کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی، اور یہ فرشتے ملک الموت کی سربراہی میں یہ کام کرتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 28، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوں تو جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو یہ برے لوگ، یہ ظالم لوگ، یہ کافر قسم کے لوگ جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں تو یہ ظالم اور کافر لوگ جو ہیں وہ سلامتی ڈالتے ہیں، وہ ان سے معافیاں مانگتے ہیں، فرشتوں سے ہاتھ باندھتے ہیں ان کے سامنے اور کہتے ہیں ہم نے تو کبھی برا کام کیا ہی نہیں۔ فرشتے آگے سے کہتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، فرشتے ساتھ ساتھ مارتے بھی ہیں، چہروں پر بھی مارتے ہیں، پشتوں پر بھی مارتے ہیں، مار مار کے روح قبض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ تو برے لوگوں کی، ظالم لوگوں کی موت کا ذکر ہے۔ سورہ نحل میں یہ آیت نمبر 32 میں اللہ نیک لوگوں کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوں، یعنی پاک لوگ، مسلمان ویسے ہی پاک ہوتے ہیں، مسلمان پاک رہتے بھی ہیں، وضو کا، غسل کا اہتمام کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی پاک ہوتے ہیں اور روحانی طور پر بھی وہ پاک ہوتے ہیں توحید کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ۔ تو وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کریں اس حال میں کہ وہ پاک ہوں، یقولون سلام علیکم، تو فرشتے انہیں کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جو جنت میں بسبب اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو نیک لوگ ہوں، برے لوگ ہوں، تو فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں اور نیک لوگوں کی روح بڑی عزت و احترام کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اور خوشخبریاں انہیں دی جاتی ہیں، اور برے لوگوں کو مار مار کر ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، چاہے وہ جنگ بدر کے کفار ہوں، چاہے وہ عام کفار ہوں، اور ان کی روح قبض کرتے وقت انہیں دردناک عذاب کی وعید بھی سنائی جاتی ہے کہ یہ تو تمہاری روح قبض کی جا رہی ہے اور اب اس موت کے بعد تمہارے لیے کوئی سکون نہیں ہے، اب قبر کے اندر اور حشر کے اندر تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، والعیاذ باللہ۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ اس لیے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یہ جو تمہاری ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے اور مار مار کے تمہاری روح قبض کی جا رہی ہے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ تمہاری روح کو نکالا جا رہا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کوئی ظلم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، اس کی وجہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے کرتوت، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے بظلام، بالکل بھی ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پر، اللہ بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ بالکل بھی کس کا معنی ہے؟ ظلام، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اگر یہ مثبت ہوتا تو ہم کہتے بہت ظلم کرنے والا، جب پیچھے نفی آ رہا ہے لیس بظلام، تو ہم اس کا معنی کریں گے کہ بالکل بھی ظلم، یعنی بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو ظلام چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موت کے وقت ان کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے
اور مار مار کر پٹائی کر کے ان کی روح قبض کی جاتی ہے، تو یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تم نے اپنی زندگی کے اندر تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں، اور تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تو بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اسی آیت کریمہ کی تشریح میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، بے شک ظلم جو ہے یہ قیامت کا دن اندھیرے بن جائیں گے۔ مثلا بعض احادیث کے اندر کچھ مزید الفاظ بھی تھے، میں وہ حدیث تلاش کر رہا تھا، تو ان احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے دن یہ ظلم جو ہیں یہ اندھیرے بن جائیں گے، اور ان احادیث میں عمل کی بات ہے، انسان کو اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال نہ کرے تو پھر مرتے وقت اور قبر میں اور حشر میں جو ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا، فلا یلومن الا نفسہ، پھر اس وقت انسان اپنے علاوہ کسی اور پر ملامت نہ کرے، پھر یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے ظلم کیوں کر رہے ہیں، اتنی سختی کیوں ہے اور اتنا عذاب کیوں ہے۔ اس قسم کے الفاظ تھے، وہ الفاظ فوری طور پر مجھے مل نہیں رہے، تو بعض احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر ایک بندہ صحیح اعمال نہیں کرے گا تو پھر اب انسان کے ساتھ مرتے وقت اور قبر اور حشر میں جو انسان کو سزائیں ملیں گی، تو پھر انسان اس وقت اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، یہ اس کے اعمال کی سزا ہے جو اس کو مل رہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر قیامت کے واقعات ہوں، جہنم کے واقعات ہوں، قبر کے اندر جو سزائیں ہیں، مرتے وقت جو کیفیات ہیں، انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دنیا میں انسان کو جو مصیبتیں آتی ہیں، اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی اگر اپنی اصلاح نہ کرے اور وہ گناہوں پر اور اللہ کی نافرمانی پر مصر رہے، پھر جب اسے عذاب آئے تو پھر آگے سے وہ دہائیاں دے، تو پھر اسے اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے، انسان کے اپنے اعمال ہی انسان کے سامنے آتے ہیں، جیسے جنگ بدر میں کفار کے ساتھ ہوا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، مانند حالت آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو ان کفار کے ساتھ ہوا، جنگ بدر کے کفار کے ساتھ، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ان سے پہلے بہت ساری قوموں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، فرعون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دأب کا لفظی مطلب عادت ہوتا ہے، لیکن دأب حالت کو بھی کہہ دیتے ہیں، یہاں حالت مراد ہے، ورنہ عام طور پہ دأب عادت کو کہتے ہیں، یہاں بامحاورہ طور پر ہم حالت مراد لیں گے۔ تو ان کفار کے ساتھ جو سلوک ہوا اور جو انہیں سزا ملی، یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح فرعون کی آل کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی بڑے مالدار تھے اور وہ بھی مال و دولت کے نشے میں اور نعمتوں کے نشے میں بری طرح غرق تھے۔ اللہ نے بہت لمبی مہلت دی، پھر آخرکار اللہ نے انہیں بھی تباہ و برباد کیا، اللہ نے انہیں بھی غرق کیا۔ اسی طرح کفار مکہ، انہوں نے بھی بڑی عیش کی، انہوں نے بھی بڑی ظلم زیادتیاں کی مسلمانوں پر، پھر آخرکار اللہ نے ان سے بدلہ لیا۔ تو کفار مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں ویسا ہی ہوا جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے۔ فرعون سے پہلے بہت ساری قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اور فرعون سے پہلے قوموں کا ذکر کیا، اس کے بعد کا ذکر نہیں کیا۔ کیا اس کے بعد ایسا نہیں ہوا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ کے بڑے بڑے عذاب ہیں نا، بڑے بڑے عذاب، وہ فرعون اور فرعون کا غرق ہونا، یہ اللہ کے بڑے عذابوں میں سے، یہ اور اس جیسے عذاب یہ فرعون اور فرعون سے پہلے ہی آئے ہیں، اس کے بعد اتنی بڑی سطح پر اس طرح کر کے بڑے عذاب نہیں آئے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، سورہ قصص آیت نمبر
43 ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب؟ تورات. من بعد ما اہلکنا القرون الاولیٰ، اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کر دیا. بصائر للناس، لوگوں کی بصیرت کے لیے، یعنی جو کتاب دی تھی لوگوں کی بصیرت کے لیے دی تھی، اور وہ ہدایت بھی تھی اور وہ رحمت بھی تھی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے. اس آیت کریمہ سے بہت سارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کیا ہے اور یہ جو اللہ کے بڑے بڑے عذاب آئے ہیں وہ تورات کے اترنے سے پہلے آئے ہیں. تورات کے اترنے کے بعد اس طرح کر کے بڑے پیمانے پر عذاب آتے رہے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر اس طرح کر کے عذاب نہیں آئے. واللہ عالم. تو شاید اسی لیے اللہ بہتر جانتے ہیں، یہاں بھی اللہ نے فرعون کا اور فرعون سے پہلے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو جنگ بدر میں کفار کے ساتھ ہوا یہ قریب قریب یہ فرعون اور فرعون سے پہلے لوگوں کا ذکر. اگرچہ جنگ بدر میں بھی تمام کافر ہلاک نہیں ہوئے، بڑے بڑے سردار ان کے ہلاک ہوئے اور بہت سارے کافر بچ گئے، اور ایسے کافر بھی تھے جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑی جنگ تھی اور اس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ جہنم رسید ہوئے. تو مانند حالت آل فرعون کی اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے. کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم، انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ آل فرعون نے بھی اور پچھلے لوگوں نے بھی کفر کیا تھا جس طرح قریش نے کفر کیا. تو اللہ نے پھر ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. یہی معاملہ قریش کے ساتھ ہوا. تو جو بھی اس طرح کرے گا اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا. یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے. ایک الگ بات ہے کہ پوری قوم تباہ ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن انفرادی طور پر یا انفرادی طور پر بھی جو اللہ کی آیات کا انکار کرے اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. تو یہ اللہ کی ایک ایسی سنت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور بہت سخت سزا دینے والے ہیں. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو پہلے گزر چکی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے سامنے سرکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخر کار وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے بدلنے والا اس نعمت کو جو اللہ نے انعام کی ہو کسی قوم پر. حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتیٰ کہ وہ تبدیل کر دیں جو ان کے نفسوں میں ہے. وأن الله سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، یعنی یہ جو سزا ملی قریش مکہ کو اور اس سے پہلے فرعون کی آل کو اور پچھلی قوموں کو، یہ سزائیں اس لیے ملی اور قریش مکہ کو بھی اس لیے کہ اللہ اس نعمت کو جو اللہ نے کسی قوم پر کی ہو، اللہ اس نعمت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرتے. کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ یہ آیت کریمہ اکثر پیش کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ بہت سارے لوگ اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل مفہوم ہے، صحیح مفہوم، وہ کئی دفعہ نہیں بیان کر پاتے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی، یہ آیت کریمہ بھی عام طور پر یہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 53 پڑھ رہے ہیں، تو یہ سورہ رات کی آیت نمبر 11 بھی اسی معنی میں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ بدل دیں جو ان کے نفسوں میں ہے۔ اور اس کا معنی ہم عام طور پہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ مشہور شعر بھی ہے اس حوالے سے۔ تو ان دونوں آیتوں کو مد نظر رکھ کر ان آیتوں کا مفہوم جو کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، اور اس شعر کا انسان کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو تب تک کیا ہوگا؟ تب تک اللہ کی تب تک اللہ کی نعمت نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو اس نعمت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اندر جو کمی بیشیاں ہیں، جو ہمارے اندر غلط کام، ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو وہ نعمت برقرار اللہ تعالیٰ رکھے۔ اللہ کے جی دیکھیے عام طور پر نا ہم جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل یہی معنی ہے اس آیت کا، لیکن ہم عام طور پر جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے، ہم عام طور پر ایک منفی پہلو بیان کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ حالانکہ ان آیات کریمہ میں صرف منفی پہلو نہیں ہے، مثبت پہلو بھی ہے۔ ہم عام طور پہ مثبت پہلو ذکر نہیں کرتے، اس سے نا تھوڑا ایک اللہ پر الزام کی سی ایک صورت بنتی ہے۔ وہ صورت کیا بنتی ہے کہ کسی قوم کی تباہ حال، جب حالت تباہ ہو نا، اللہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ معنی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دونوں آیات میں صرف اس ایک حالت کا ذکر نہیں ہے، ایک دوسری حالت کا ذکر بھی ہے جو بعض دفعہ ہماری نظروں میں نہیں ہوتی۔ میں اس حالت کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نعمتیں دی ہوئی ہوں اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر خراب کریں گے تو وہ نعمت بھی چھین سکتی ہے ہمارے سے۔ ہاں، اصل میں نے یہ جو دوسرا پہلو جو آپ نے ذکر کیا، اس آیت کریمہ میں اس کی بات ہو رہی ہے، اور ہم عام طور پہ اس کو بیان نہیں کرتے۔ آپ ذرا الفاظ دیکھیں، وہ جو دوسری میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا سورہ رعد کی، وہاں سے وہی معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ لیکن یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس سورہ انفال کی آیت نمبر 53، اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلیں گے جب تک اپنی حالت نہ بدلے۔ اس میں ہے کہ اللہ نے اگر کسی قوم کو کوئی نعمت دی ہے، اللہ اس نعمت کو نہیں بدلیں گے جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ کیا مراد ہوا اس آیت سے؟ یہاں بدلنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں حالت بدلنے سے مراد، یعنی ہم عام طور پہ اس آیت کا معنی اور دوسری آیت کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ نے بری حالت کی ہوتی ہے ہر انسان کی، جب انسان اپنے آپ کو بدلے گا تو اللہ بھی اس کی حالت اچھی کر دیں گے۔ حالانکہ یہ بھی معنی ہے ان آیات کا، لیکن ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ اگر ہم یہ معنی کریں جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ برا سلوک کیا ہوا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا اللہ بھی اچھا سلوک کر لیں گے۔ یہ معنی بھی ہے، لیکن اس آیت میں دوسرا پہلو بھی موجود ہے، اور یہ سورہ انفال کی آیت میں دوسرا پہلو بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ اللہ پہلے کسی قوم کی پر تباہی نہیں ڈالتے، اللہ پہلے کسی قوم پر انعام کرتے ہیں۔ جب اللہ انعام کرتے ہیں تو اب وہ انعام برقرار کیسے رہے گا؟ اب اس کو برقرار رکھنا ہمارا کام ہے، اور وہ برقرار رہے گا شکر گزاری سے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں مزید بھی دوں گا۔ اب یہ جو نعمت کی حالت ہے جو کسی قوم پر اللہ پہلے نعمت کرتے ہیں، جو ہم عام طور پہ مانا کرتے ہیں، اسے لگتا ہے اللہ پہلے کسی قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، جب وہ قوم ٹھیک ہو پھر اللہ اسے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان آیات میں اس معنی کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے، ان آیات میں یہ پہلو بھی موجود ہے کہ اللہ کسی ہر قوم پر پہلے انعام کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ قوم شکر گزاری کا رویہ نہ رکھے اور وہ قوم جو ہے وہ نہ شکری کرے، تب اللہ اس حالت کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں بری حالت سے اچھی حالت کو بدلنے کا معنی بھی ہم نکال سکتے ہیں، لیکن اچھی حالت سے بری حالت بدلنے کا معنی اس آیت کریمہ میں اصل معنی یہ ہے۔ مطلب کیا ہوا اس آیت کا کہ
اللہ نے ہر قوم پر انعام کرنا ہے سب سے پہلے. دیکھیے میں کہتا ہوں ہمیشہ اللہ انعام پہلے کرتے ہیں. دیکھیے میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, ہم سے پوچھ کر بنایا؟ نہیں. اللہ نے ہمیں نعمتیں دی بہت زیادہ, ہم سے پوچھ کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی, اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا, ہم سے پوچھ کر کیا؟ نہیں. اللہ نے پہلے نعمتیں دی ہمیں. اور اللہ قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. سورہ نحل کی آیت ہے. اللہ نے ایک قوم کی مثال پیش کی, وہ قوم بڑی امن کی حالت میں تھی, مطمئن تھی, انہیں ان کا رزق ہر طرف سے آتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, تو اس قوم نے اپنی حالت بدل دی. یہاں کون سی حالت بدلی؟ یعنی اس قوم نے شکر گزاری کی بجائے, جو انڈرسٹوڈ تھا, جو فطرت تھی, اس کو شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, لیکن اس قوم نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے اپنی حالت کو بدل کر اس نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پھر بھوک کو اور خوف کو اس قوم پر مسلط کر دیا ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ ہے اس آیت سے مراد کہ اللہ نے ہر بستی پر نعمت کی ہوئی ہے, ابتدا کی ہے نعمت سے. جب وہ بستی, نعمت کا اب جواب ہے فطری جواب شکر, اللہ پر ایمان, اللہ کی احکامات پر عمل. جب وہ بستی یہ کام نہیں کرتی اور بدل دیتی ہے اللہ کی نعمت کو, اللہ کی نعمت کو بدلنے سے مراد ناشکری کا رویہ ہے, تو پھر اللہ بھی بدل دیتے ہیں اپنی نعمت کو, اور اللہ نعمت کی بجائے اب اللہ مصیبتیں طاری کرتے ہیں. یہ معنی بھی اگر ہم کریں تو وہ یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے آ جائیں گے. اور یہ جو تصور ہے کہ اللہ پہلے تباہ کرتے ہیں کسی قوم کو, تباہی ڈالتے ہیں, جب وہ قوم ٹھیک ہو تو اللہ ٹھیک کرتے ہیں, یہ بھی معنی ہے, لیکن اس سے پہلے دوسرا معنی بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور سورہ انفال کی آیت میں یہ معنی غالب ہے. عام طور پہ ہم جو معنی کرتے ہیں کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے, اور ہم حالت بدلنے سے مراد بری حالت سے اچھی حالت بدلنا مراد لیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی بری حالت کو اچھا نہیں کریں گے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود اچھی نہ کرے. یہ معنی شامل ہے ان آیات کو, لیکن صرف یہ معنی کرنے کی بجائے ہمیں دوسرا معنی بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر انعام کرتے ہیں تو اللہ اس انعام کو کبھی نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل دے. اور پھر یہاں بدلنے سے کیا مراد ہوگا؟ یہاں شکر کی بجائے ناشکری کرنا, یہ قوم کا بدلنا ہوگا. اور پھر اللہ کا بدلنا کیا ہوگا؟ اللہ کا بدلنا نعمت کو مصیبت میں بدلنا ہوگا. یہ معنی زیادہ بہتر ہے, اور دونوں آیات کا یہ معنی کرنا چاہیے, کیونکہ سورہ رات کی آیت عام ہے لیکن سورہ انفال کی آیت خاص ہے. تو دونوں آیتوں کو ملا کر معنی کریں تو یہ جو معنی میں بیان کر رہا ہوں یہ زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے, اور اس کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت زیادہ واضح ہوتی ہے. پہلے معنی کے اندر یہ ہے کہ اللہ پہلے کسی قوم پر تباہی ڈالتے ہیں, جب وہ قوم صحیح ہو جائے تو اللہ بھی اسے صحیح کر دیتے ہیں, ورنہ اللہ اسے تباہ رہنے دیتے ہیں. صحیح معنی یہ ہے اللہ پہلے کسی قوم پر انعام کرتے ہیں, پھر اگر وہ قوم انعام کے قابل ہونے کا مظاہرہ نہ کرے اور نہ شکری کرے پھر اللہ اس انعام کو بدلتے ہیں. یہ معنی اللہ کے شایان شان زیادہ ہے, کیونکہ اللہ رحیم اور کریم ہے. آپ دیکھیے, آپ کسی بھی قوم کا مشاہدہ کر لیں, پاکستان کا آپ مشاہدہ کر لیں. ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے پاکستان لیا, اور پاکستان شروع کے دور میں آج سے بہت بہتر پوزیشن میں تھا, اور پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا 60s کی دہائی میں, اور پاکستان کو ایشین ٹائیگر کہا جاتا تھا. لیکن آپ دیکھیں ہم آہستہ آہستہ ہم نیچے آئے ہیں. اللہ نے اتنے انعامات کیے, ایک وقت تھا کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا, دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن جب ہم نے اللہ سے جو وعدے کیے, جب ہم نے اس کا پاس نہیں رکھا, اللہ نے پہلے انعام کیا, پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہے. آپ قریش کو دیکھیں کہ قریش اللہ کا ان پر بہت بڑا انعام تھا عام کفار کے بالمقابل, کہ عام کفار کے بالمقابل وہ بڑے معزز تھے, اور اللہ نے حرم کی وجہ سے اللہ نے انہیں امن دے رکھا تھا, اور مکہ مکرمہ میں ہر قسم کی نعمتیں, حالانکہ مکہ مکرمہ میں زراعت نہیں تھی لیکن ہر قسم کا پھل, ہر قسم کی نعمتیں موجود تھیں. سورہ قریش کو آپ پڑھ لیجئے,
لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ان کو سفر سے مانوس کرنے کے لیے، گرمی اور سردیوں کے سفر سے۔ قریش کے لیے گرمیوں اور سردیوں کا سفر بہت آسان تھا عام کفار کے بالمقابل۔ عام کفار کو تو ڈاکو پڑ جاتے تھے، قریش کو ڈاکو بھی نہیں پڑتے تھے کہ یہ تو بیت اللہ کے جو ہیں رکھوالے ہیں اور یہ تو میزبان ہیں حاجیوں کے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ نے قریش پر اتنا انعام کیا، پہلے اللہ نے انعام کا ذکر کیا، پھر اللہ کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں اس بیت اللہ، جس بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر انعام کیا، اس بیت اللہ کے رب کی انہیں عبادت کرنی چاہیے۔ وہ رب الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس رب نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا، پہلے اللہ نے انعام کیا۔ اور جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی سورہ نحل کی، بہت سارے مفسرین کے مطابق یہ قریش کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں دی تھی، جب انہوں نے نہ شکری کی تو اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی۔ تو اللہ پہلے نعمت دیتے ہیں اور پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ نعمت کو برقرار رکھتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن جو شکر گزاری نہیں کرتا تو اب یہ ہے بدلنے سے مراد، اب قوم نے اپنے آپ کو بدلا، شکر کی بجائے اس کو شکر کرنا چاہیے تھا، اس نے نہ شکری کی تو پھر اللہ نے بدل دیا نعمت کو، تو نعمت کو اللہ نے بدلا ہے پھر عذاب کی طرف، یہ نہیں ہوتا۔ تو سر جی کیا صرف زبان سے شکر کہہ دینا کافی ہوتا ہے؟ نہیں، شکر سے مراد میں بار بار کہہ رہا ہوں، شکر سے مراد اللہ کی توحید بھی ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل بھی ہے، زبانی شکر بھی اور عملی شکر بھی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سے مراد یہی ہے نا کہ انہیں اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، عبادت شکر ہے نا۔ یعنی باقی جب ایک قوم وہ شکر گزاری کی وجہ، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، پہلے اللہ کی نعمت، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے اللہ کی نعمت ہوتی ہے، پھر جب کوئی قوم شکر گزاری نہیں کرتی، ناشکری کرتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اب ہم وہ اگلا معنی کر سکتے ہیں جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں۔ اب اگر کسی قوم پر اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے اس کی ناشکری کی وجہ سے، پہلے اللہ نے مصیبت نہیں بھیجی، پہلے اللہ نے انعام کیا، پھر جب اس قوم نے شکر نہیں کیا، ناشکری کی زبان سے بھی اور عمل سے بھی، تو اللہ پھر اس قوم پر عذاب بھیجتے ہیں، اور وہ عذاب بھی اس قوم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھوکر لگانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم وہ معنی کریں جو ہم عام معنی کرتے ہیں۔ اب اس مصیبت سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم دوبارہ اب شکر گزاری کی طرف آئیں، ہم دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹیں، تو اللہ ہمیں پھر پہلی حالت کی طرف لے آئیں گے۔ تو اصل چیز اللہ کا انعام ہے، اصل چیز اللہ کی سزا نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں وہ انعام بدل جاتا ہے ہمارے رویے کی وجہ سے مصیبت کی صورت میں، اور وہ مصیبت بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ مصیبت نہ آئے تو ہم تو غفلت کی نیند سوئے رہیں۔ مصیبت ہمیں ٹھوکر لگانے کے لیے ہوتی ہے اور اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر اب ہم نے اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے، مصیبت سے اچھی حالت کی طرف آنا ہے، اب ہمیں پھر ناشکری سے شکر گزاری کی طرف آنا پڑے گا، زبانی اور عملی، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انعام کرنا شروع کر دیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدا مصیبت سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدا انعام سے ہوتی ہے۔ اس انعام کو بدلنے والے ہم ہوتے ہیں، ہمارا عمل ہوتا ہے جو اس انعام کو، آپ دیکھیں کہ اللہ نے قوم سبا کی مثال پیش کی، اور اللہ نے قوم سبا پر وہ جو سورہ سبا کے اندر ڈیم تھا اور جنتان یمینی و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ نے اتنا انعام کیا، پھر جب اس قوم نے اللہ کی ناشکری کی تو پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ نے وہ جو ساری نعمتیں تھیں اللہ نے ان سے چھین لی۔ تو اللہ پہلے انعام کرتے ہیں اور پھر انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے تباہی آتی ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، مانند حالت آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب لوگ ظالم تھے۔ دوبارہ یہ آیت، پہلے جو آیت گزری ہے آیت نمبر 52، یہ آیت اسی کی طرح کی ہے، اسی سے ملتی جلتی ہے۔ گویا کہ اللہ نے دوبارہ تکرار کے ساتھ فرمایا ہے
کہ جو قریش پر عذاب آیا یہ کوئی عذاب پہلی مرتبہ نہیں آیا، یہ ہمیشہ سے اللہ کے ایسے عذاب آتے رہے ہیں۔ خاص طور پر فرعون کی آل پر بھی یہ عذاب آیا اور اس سے پہلے قوموں پر بھی یہ عذاب آیا۔ دوبارہ تکرار ہے، یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ تکرار کے ساتھ 3 آیتوں کے اندر 2 دفعہ بیان فرمایا۔ اور یہاں اضافہ ہے، پیچھے تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں باقاعدہ ہے کہ کفر سے مراد انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہاں ہلاکت کی ایک عملی صورت بھی بیان کر دی، پچھلی آیت میں وہ عملی صورت بیان نہیں ہوئی تھی، صرف ہلاکت کا ذکر تھا، تو یہاں ہلاکت کے ساتھ غرق کرنے کا ذکر بھی ہے۔ اللہ نے آل فرعون کو غرق کر کے تباہ کیا تھا۔ اور پھر دوبارہ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ نے وہی بات دہرائی ہے، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب لوگ خود ہی ظالم تھے۔ مراد یہاں بھی وہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی، یہ ان کے اپنے کرتوت ہی تھے جن کرتوت کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اور یہی کام قریش مکہ نے کیا تو اللہ نے جنگ بدر کی صورت میں انہیں عذاب دیا، اور یہی کام جو قوم بھی کرے گی اس کے بعد بھی قیامت تک، تو یہ اللہ کی ایک ایسی سنت ہے کہ وہ اللہ کی سنت جاری رہتی ہے اور اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔